بس 2 مہینے باقی ہیں بادشاہ سلامت کی وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا اچھا 2 مہینے باقی ہیں، ذرا اپنا حساب بھی لگاؤ، آپ کی زندگی کے کتنے مہینے کتنے سال باقی، آپ کی زندگی کے 25 سال۔ کسی کو جن چڑھ جاتا ہے اس سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، بھئی یہ جن کہتے ہیں موسمیات، یہ بھی علم غیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، وہ آلے کی پیٹ میں بھائی لڑکا ہے کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی یاد رکھیں، وہ دیواروں پر بڑے بڑے اشتہارات، وال چھاکنگ، فلاں مشہور نجوم، کہا کہ بھائی آپ کی موت 3 مہینے بعد ہونے والی۔ دنیا کا مشہور نجومی تھا، بادشاہ تھا، تو بڑے نجومی کو لے 3 مہینے کے بعد آپ کی موت ہونے والے، رخصت ہونے والے۔ انسان کو تو ابھی پتہ نہیں ہے نا۔ یہ اس میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا، علم غیب کی باتوں کا پوچھا، اور اس نے جو باتیں علم غیب کے متعلق بیان کی اس نے اس پر یقین کر لیا، تو 40 دن تک تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز بھی پڑھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، روزہ بھی، سارے سب کے سب اکارت جائیں گے، سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا سخت گناہ ہے کسی کو عالم الغیب سمجھنا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن علم غیب نہیں دیا۔ اگر علم غیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، غیب کا علم، تو جب کسی نے جادو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ نہ چل سکا کہ فلاں نے جادو کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی خواب میں دیکھا، فرشتے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سحر میں لایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ نہ چل سکا؟ اللہ نے خبر دی۔ یاد رکھیں، پہلے تو علم غیب کے معنی سمجھیں۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کے خبر دینے کے آپ کو غیب کا علم ہو جائے کہ فلاں کام فلاں تاریخ کو ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کو خبر بھی نہیں دی، آپ کے پاس کوئی آلہ بھی نہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر اب تو آلے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے سائنس کو ترقی دی۔ جس طرح عورت کے پیٹ میں بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، کوئی ماں کا لال نہیں بتا سکتا کہ اس میں لڑکا ہے یا لڑکی بغیر کسی آلے کے۔ لیکن آلے کی مدد سے ہی تو علم غیب نہیں ہوا نا، الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی یاد رکھیں غیر یقینی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ مجھے بہت سے دوستوں نے بتایا کہ بھئی مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں اپنی بیوی کو لے گیا، اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، الٹرا ساؤنڈ میں کہا کہ بھئی مبارک ہو لڑکا ہے، لیکن جب پیدائش ہوئی، جب ڈیلیوری ہوئی تو لڑکی تھی۔ کئی کیسز ایسے نکلا۔ بہرحال اگر صحیح بھی نکلے تو یہ علم غیب نہیں، کیونکہ یہ آلے کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور جائز ہے۔ بغیر کوئی ماں کا لال آئے اور مجھے بتائے، بغیر کسی آلے کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی بتائے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں سوائے میرے اللہ کے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کو آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ دیواروں پر بڑے بڑے اشتہارات، وال چھاکنگ، فلاں مشہور نجومی۔ ایک بادشاہ کو جو ہے، اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی آپ کی موت 3 مہینے بعد ہونے والی ہے۔ بہت مشہور، دنیا کا مشہور نجومی تھا، بادشاہ تھا، تو بڑے نجومی کو لے آیا تھا، بھائی 3 مہینے کے بعد آپ کی موت ہونے والے، رخصت ہونے والے۔ انسان کو تو ابھی پتہ نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے موت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ مجھے 1 سیکنڈ بعد موت آتا ہے، یا 1 منٹ بعد، یا 10 سال بعد، 20 سال، 50 سال بعد، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا۔
ابھی میری موت ہونے والی ہے، میں بڑی خوشی سے زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی 10 سال بعد 20 سال بعد آپ کی موت فلاں تاریخ کو فلاں وجہ سے ہونے والی ہے، تو یہ زندگی جو ہے عذاب بن جائے گی انسان کے لیے۔ او 10 سال باقی ہے، او یار 20 سال باقی ہے، فلاں تاریخ کو میں نے مرنا ہے، تو اس زندگی کا کیا فائدہ، اس کا کیا مزہ؟ زندگی عذاب بن جاتی نا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم ابھی مرنے والے ہوتے ہیں لیکن خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ علم غیب ہمیں نہیں ہے۔ بادشاہ کو کہا 3 مہینے بعد آپ کی موت آنے والی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے یقین کر لیا، بڑا نجومی ہے، اس نے کہا 3 مہینے بعد، تو اس کی زندگی عذاب بن گئی، چارپائی پہ پڑ رہا، بیمار پڑ گیا، سخت بیمار، علیل ہو گیا، اوے کسی کام کے نہ رہے، بس لیٹے رہے، اوے میری موت 3 مہینے بعد، 3 مہینے بعد میری موت ہونے والی ہے۔ روتا تھا بادشاہ سلامت، بڑا بادشاہ ہو کر روتے تھے، کیوں؟ 3 مہینے بعد جانے والے۔ وزیر اس کا جو ہے نا بہت عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت نجومیوں کی باتوں کا کیا اعتبار؟ بادشاہ نے کہا نہیں یار، آپ کو کیا پتہ، یہ بہت بڑے مشہور نجومی ہے۔ اچھا، تو وزیر نے ایک بات کہی، بادشاہ سلامت اس کو ذرا دوبارہ دربار میں بلائیں، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی، 1 مہینہ تو گزر گیا ہے، ابھی 2 مہینے باقی، ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، دوبارہ حساب کتاب کرے۔ بادشاہ نے کہا امید پیدا ہو گئی، چلو اس کو بلاؤ بھائی۔ نجومی کو، اس بابے کو بلایا، بابا آئے، وہ نجومی، وزیر نے کہا نجومی صاحب بادشاہ سلامت کی زندگی کا حساب کتاب لگاؤ، کتنی زندگی باقی ہے؟ تو نجومی نے بڑے پرجوش طریقے سے رجسٹر نکالا، کتابیں نکالی اور حساب کتاب لگا کر ضرب تفریق ضرب مائنس دے کر اور کہا بس 2 مہینے باقی ہیں بادشاہ سلامت کی زندگی۔ وزیر نے کہا یقیناً 2 مہینے باقی ہے؟ تو بادشاہ 2 مہینے باقی ہیں میرے، میں نے کہا نہیں تھا آپ کو، ابھی تو 1 مہینہ گزر گئے۔ تو وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا اچھا 2 مہینے باقی ہیں؟ نجومی نے کہا جی ہاں 2 مہینے فکس۔ تو وزیر نے کہا اچھا نجومی صاحب ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل، دو باتیں تو پوچھو، 100 تو پوچھو، کیونکہ نجومی کو تو امید تھی بڑی ابھی دربار ہے، بڑے پیسے ملیں گے۔ تو وزیر نے کہا اچھا نجومی صاحب ذرا اپنا حساب بھی لگاؤ، آپ کی زندگی کے کتنے مہینے کتنے سال باقی؟ نجومی نے کہا جی بالکل، ابھی رجسٹر نکالتا ہوں۔ رجسٹر نکالا، کتابیں نکالی اور دیکھتا ہے اور حساب لگاتا ہے، یوں 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 یوں۔ اس نے کہا اور بڑی سی داڑھی تھی لمبی سی، اس نے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا الحمدللہ 25 سال میری زندگی کے اب بھی باقی ہیں۔ کتنے؟ 25 سال باقی ہیں۔ وزیر نے حیرانگی سے پوچھا اچھا نجومی صاحب آپ کی زندگی کے 25 سال ابھی باقی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں 25 سال۔ وزیر کے میان میں تلوار تھی اور خوب تیز تلوار، اس نے جلدی سے تلوار نکالی اور نجومی کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اسی وقت سر ادھر رکھا ہے، تن ادھر، جسم ادھر رکھا ہے، اور بادشاہ کی طرف دیکھا مسکراتے ہوئے، بادشاہ سلامت جس کو اپنی زندگی اور موت کا پتہ نہ ہو اس کو آپ کی موت کا کیا پتہ؟ ابھی کہہ رہا تھا 25 سال باقی ہے اور ابھی ڈیر ہو کے مردار پڑا ہے، سر ادھر پڑا ہے، تن ادھر پڑا ہے۔ بادشاہ کی تو حقیقتاً آنکھیں کھل گئی کہ واقعی ابھی کہہ رہا تھا میرے 25 سال باقی ہیں اور ابھی ڈیر ہو کے مرا پڑا ہوا ہے، ابھی مردار پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ اٹھ گیا، صحیح سلامت بیماری چلی گئی،
کئی سال تک وہ زندہ رہا، کئی سال تک۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صرف میرے اللہ کے پاس۔ بس جو بھی کہتا ہے کہ کسی پیغمبر کو، آج کل تو ہم نے جنات کو بھی عالم الغیب مانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کسی کو جن چڑھ جاتا ہے اس سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں۔ بھئی یہ جن آیا نا، جن کو تو پتہ ہے، جن کو کیا پتہ، جن کو کیا پتہ ہے؟ ابھی تو آسمانوں کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ وہ شعلہ آپ دیکھتے ہیں نا رات کو، وہ فرشتے اس پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں موسمیات، یہ بھی علم غیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، وہ آلے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بھائی کل بارش ہوگی یا امکان ہے یا نہیں، مونسون کتنا ہے۔ آلوں کے ذریعے، سائنس کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ یہ مونسون کب تک کام دے گا اور کتنا ہے، کب تک بارش برسے گی، ایک اندازہ قائم کر لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں موسمیات۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں کہ بھائی ایسے بتا دے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، بھائی 1 مہینے بعد بارش ہوگی۔ یہ صرف آلات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جو آلے کے ذریعے بتائی جائے، کسی ذریعے سے بتائی جائے، وہ ہرگز علم غیب نہیں ہو سکتا۔ موسمیات کا حال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی معارف القرآن میں لکھتے ہیں، موسمیات کی مثال ایسی ہے جیسے پیشن گوئی کی جائے کہ بھائی ریل گاڑی جو ہے نا، ٹرین، وہ کراچی سے پشاور اس ٹائم تک پہنچے گی۔ کیا ہے ان کے پاس کوئی علم غیب ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی 5 بجے سے نکلے گی کراچی، اور پھر سفر جو ہے مثال کے طور پر 10 گھنٹے، تو 10 گھنٹے وہ اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ بھائی چلو 1 گھنٹہ سٹاپ وغیرہ کر لیں گے، تو 11 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت تک پہنچے گی گاڑی۔ یہ اندازہ قائم کر لیا اس نے، کس وجہ سے کہ کتنا سفر ہے۔ تو کیا علم غیب ہے؟ اس کو کوئی عقل مند اس کو علم غیب کہہ سکتا ہے؟ موسمیات کا حال بھی اسی طرح، ریل گاڑی بھی کبھی 10 بجے کہتے ہیں تو 12 بجے پہنچتی ہے، 1 بجے پہنچے، کبھی تو پورا دن پوری رات لیٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی عقل مند اس کو علم غیب کہہ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر موسمیات کا حال بھی اسی طرح ہے۔ آلات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے مونسون کب تک پہنچے گی اور کتنا ہے، کتنی مقدار میں ہے، کب سے یہ بارش برسائے گی۔ وہ ایک اندازہ ان آلات کے ذریعے سے قائم کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹائم پہ فلاں وقت پہ بارش کا امکان ہے۔ بس علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب اللہ کی قسم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ جو علم غیب کی باتیں ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی فلاں فلاں کام آئے، فلاں چیزیں جب قائم ہو جائیں دنیا میں تو قیامت قائم ہونے والی ہے۔ علامات بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ہمیں بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو علم غیب ہوا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں چلا کہ بھائی قیامت کب، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کب آئے گی۔ مقربین فرشتوں کو بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ اور اس کائنات میں تو اللہ کے بعد عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا مشرک بن جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ یا دوسرے پیغمبروں کو علم غیب تھا تو وہ مشرک بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو، وہ اللہ کے ساتھ پیغمبر کو شریک بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔
تو یہ عقیدہ اللہ تعالی ہمارے ایمان ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔